Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. السلام علیکم۔ عظیم فتنہ تاتار میں مسلم خواتین کے علاوہ جن لوگوں نے اسلام کی سربلندی کا فریضہ انجام دیا، اس میں مسلمان علماء اور صوفیہ جو اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر عملی میدان میں آ گئے۔ اس وقت کے ائمہ میں سے ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء لکھ کر مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کیا، اور مولانا روم نے مثنوی شریف لکھ کر ان کے جذبات کو جوش دلایا، اور کچھ صوفیاء نے اس وقت کے تاتار شہزادوں کے دل و دماغ پر تبلیغ کی محنت شروع کی، جن میں ایک نام خواجہ احمد دربندی کا بھی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ایک شہزادہ جب شہر دربند میں داخل ہوا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ دیکھو کہ کوئی انسان موجود تو نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مسجد میں 2 افراد کو بیٹھے دیکھا اور شہزادے کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کیا۔ شہزادے نے ان سے پوچھا، تمہیں معلوم تھا کہ میں آ رہا ہوں، سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے گھر میں تھے، ہم کیوں جاتے؟ اس پر شہزادے نے کہا، اب تم میری حراست میں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو میں آپ کی حراست سے رہا بھی ہو سکتا ہوں۔ شہزادے نے کہا، کیسے؟ انہوں نے بآواز بلند اللہ کہا اور ان کی بیڑیاں ٹوٹ کر گر گئیں۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا، انہیں آزاد کر دیا اور بعد میں بھی ان سے ملاقات کرتا رہا، اور آہستہ آہستہ ان کے فیضان صحبت سے جب وہ تخت نشین ہوا تو مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کی تمام رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور قصہ بھی مشہور ہے جو خواجہ جمال الدین ایرانی کا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شہزادہ اپنے شکاری کتوں کے ساتھ شکارگاہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے شکارگاہ میں ایک اجنبی کو دیکھا تو سپاہیوں سے کہا کہ اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب سپاہی انہیں گرفتار کر کے شہزادے کے سامنے لائے تو وہ نہایت مطمئن انداز میں بغیر کسی خوف کے کھڑے تھے۔ شہزادے نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں مسلمان ہوں۔ شہزادے نے اپنے شکاری کتے کی طرف دیکھا اور کہا، میرا یہ شکاری کتا بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ اس پر انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا کہ اے شہزادے، اگر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں اور جنت میں بھیجا جاؤں تو میں بہتر ہوں، لیکن اگر میں ناکام ہو جاؤں اور جہنم میں بھیجا جاؤں تو یہ کتا مجھ سے بدرجہ بہتر ہے کہ یہ دوزخ میں تو نہیں جائے گا۔ شہزادہ ان کے تقوی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا اور انہیں رہا کر دیا۔ ان علماء اور صوفیاء کی اسلامی تعلیمات سے آہستہ آہستہ تاتاری قوم متاثر ہونے لگی۔ اسلام کی خوبصورت تعلیمات نے ان کے اخلاق کو بلند کیا، زندگیوں کو پاکیزہ بنانا شروع کر دیا، تو ان کی زندگیوں کا یہ نور کسی سے ڈھکا چھپا نہ رہ سکا اور لوگ خود بخود متوجہ ہونے لگے۔ کچھ بادشاہوں اور شہزادوں کے درباروں میں کچھ ایسے لوگ جو اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے تھے، ان میں آنے والی تبدیلیاں دیکھ کر شہزادوں نے ان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں پوچھا، اور پھر وہ جان کر کہ یہ اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں متاثر ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ ایمان کا یہ نور سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا گیا۔ اگرچہ ان سب نے اسی وقت اسلام لانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کسی مناسب وقت پر اعلان کرنے کا سوچا، لیکن پھر بھی ایک کثیر تعداد مسلمان ہونے لگی۔ یہ آج کے دور کا معجزہ ہے کہ کیسے ایک اجڑ وحشی قوم جو کہ ظلم کی دلدادہ تھی، علم و ہنر سے ناواقف تھی، جب اسلام کی سنہری تعلیمات میں ڈھلی تو ایک ایسی بہادر، جری، غیرت مند قوم بن کر ابھری جن کے اخلاق اور پاکیزہ کردار کی کوئی مثال نہیں ملتی۔